الطارق نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئی ہوپ میری آواز ابھی کلیئر آ رہی ہوگی آپ سب کو۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الطارق مکی سورہ ہے، 17 آیات ہیں اس میں، اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 36 ہے، 36 ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق کے بارے میں آتا ہے، حضرت خالد عدوانی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف کے بازار میں دھنش یا لاٹھی کے سہارے کھڑے دیکھا۔ آپ ان کے پاس ان کی مدد لینے کے لیے آئے تھے۔ وہاں میں نے آپ سے سورۃ الطارق سنی اور میں نے اسے یاد کر لیا، جبکہ میں بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے اللہ نے اسلام سے سرفراز کیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اس کو پڑھا۔ یعنی وہ نان مسلم تھے، تب انہوں نے سورۃ الطارق یاد کر لی تھی۔ پھر اللہ نے جب ان کو اسلام میں داخل کیا، ان کو اسلام کی روشنی ملی، تب وہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم والسماء والطارق یا والشمس والضحیٰ یا اس کی جیسی کوئی سورہ پڑھا کرو؟ یعنی معاذ کے قبیلے والے جو لوگ تھے نا، وہ تھے، فارمرز تھے، بڑی محنت مشقت کرتے تھے، دن بھر سارا دن کے تھکے آ رہے شام کو گھر آتے تھے۔ اب اتنے تھکے ہوئے اس کے بعد اتنی لمبی لمبی سورہ نماز میں پڑھاتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر سارا دن کا تھکا ہارا ہے، اگر کوئی چھوٹی سورہ بھی پڑھ لے تو اس کی نماز کافی ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جو ہے بڑی بڑی سورہ ہی پڑھے۔ یہ سورہ جو ہے 2 مین ٹاپکس ہیں، 2 مدوں پہ مبنی ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے مرنے کے بعد، اور دوسرا قرآن اللہ کا فیصلہ کن الفاظ ہے، جسے مشرکوں نے نہ تو کوئی منصوبہ یا آلہ ہرا سکتا ہے، مشرکوں کا نہ کوئی منصوبہ نہ کوئی ان کا آلہ قرآن کو ہرا سکتا ہے یا مایوس کر سکتا ہے۔ یعنی اسلام کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاء قسم ہے آسمان کی، وَالطَّارِقِ اور رات کو آنے والے کی۔ طارق اس ستارے کو کہتے ہیں جو صرف رات کو دکھائی دے اور دن میں چھپ جائے، یعنی رات میں خوب روشن ہو، دور سے دکھائی دے جائے۔ اور رات کے آنے والے مسافر کو بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو منع کیا گیا کہ رات کو اچانک اپنی فیملی کے پاس نہ آئیں، یعنی اگر سفر پہ گئے ہیں، کہیں دور گئے ہیں، اب رات کو آ کے اچانک دروازہ نہ کھٹکھٹانے لگیں، یا جیسے کسی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹرین پکڑ لی، رات میں اچانک آ گیا، اب اچانک رات میں کوئی آئے گا تو گھر میں سب سو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا اور کہا گیا کہ رات کے وقت نہ آئیں۔ لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی جو بات ہو رہی ہے اس سے مراد ستارہ ہے، کیونکہ آسمان اور ستارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ اور کیا بتائیں آپ کو کیا چیز ہے رات کو آنے والا، یعنی یہ جو ستارہ ہے، یہ ہمیں آگے آنے والی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ستارے کی ہی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا بتائیں کہ یہ کیسا ہے؟ النجم الثاقب ستارہ ہے چمکتا ہوا، یہ بہت روشن ہے، خوب شائنی ہے، ایلومینیٹنگ ہے، اور کیا ہے، یہ شیطان کو جلا دیتا ہے۔ طارق سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے خود صاف کر دیا ہے کہ یہ روشن ستارہ ہے۔ طارق بنا ہے طروق سے، جس کا مطلب کھٹکھٹانا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بات آئی نا کہ رات کے وقت مت کھٹکھٹایا کرو۔ لیکن طارق رات کے آنے والے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تاروں کو بھی طارق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات میں وہ آ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ستاروں کو بھی
तारिक कहा गया क्योंकि वो दिन में नहीं होते हैं और रात में वो होते हैं. इन कुल्लु नफ्सिन, नहीं कोई नफ्स, लम्मा अलैहि, मगर उस पर हाफिजुन, एक हिफाजत करने वाला है. यानी आसमान और सितारों की कसम खाने के बाद अल्लाह बता रहे हैं कि हर जान पर फरिश्ते तैनात हैं जो उसके अच्छे और बुरे अमल लिख रहे हैं. गार्जियंस हैं. कैसे गार्जियंस हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद बता रहे हैं कि वो हर वक्त हर मखलूक को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो. हमने हदीस पहले भी पढ़ी है कि सियाह रात में सियाह चींटी सियाह चट्टान पे भी चल रही हो तो भी अल्लाह उसकी हरकत जानते हैं कि वो क्या कर रही है. इस जमीन और आसमान में जितनी भी मखलूक हैं उन सब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अच्छे से जानते हैं. अल्लाह वो है जिन्होंने हर शय की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्तिदा की, उसको बनाया, उसको एग्जिस्टेंस में लाए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मेंटेन किया. सिर्फ बनाया नहीं, उसको मेंटेन भी किया, फिर उसको सस्टेन भी किया कि जो भी जहां भी है अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो वहां पे काम कर रहा है, लगा हुआ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ये सस्टेनेबिलिटी दी है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत करता है हर तरीके की आफतों से, कलामिटीज से एक मुकर्रर वक्त पर. यानी जब जिसकी मौत लिखी होती है वो आती है, लेकिन जब तक मौत नहीं लिखी होती है तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हर आफत से बचाते रहते हैं. तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान की और सितारों की और सैयारों की कसम खा रहे हैं जो कि रात में आते हैं. ठीक है, ये जो कसम है ये इस बात का सबूत देती है कि अनगिनत सितारे जो आसमान में हैं या प्लैनेट्स जो आसमान में हैं जो चमकते रहते हैं रात के वक्त, वो इस बात की गवाही देते हैं कि कोई तो है जिसने सब कुछ पैदा किया है, फिर उसको जगमगाया है, फिर उसको किस तरीके से स्पेस में सस्पेंड किया हुआ है, किस तरीके से सितारे और सैयारे स्पेस में घूम रहे हैं, लटके हुए हैं, सस्पेंडेड हैं. उनको कोई जमीन, कोई पिलर्स, कोई चीज तो नहीं मिली हुई जिसके सहारे वो खड़े हुए हैं. दे आर जस्ट सस्पेंडेड, हवा में है. तो उनको किसने उनके मुकाम पे रखा हुआ है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. वो अपने मकाम पे रहते हैं, एक दूसरे से भिड़ते नहीं है, कोलाइड नहीं होता है. नहीं तो आए दिन हमें पता चले कि हमारे जितने भी मरकरी है, वीनस है, वो आपस में टकरा रहे हैं, कोई अर्थ के साथ टकरा रहा है, कोई सन के साथ टकरा रहा है, तो ये सारा सिस्टम जो है ये गड़बड़ हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काउंटलेस स्टार्स रखे हैं और उनकी मूवमेंट्स, पर्टिकुलर मूवमेंट्स रखी हैं. ऐसे नहीं रखी हैं कि वो कहीं भी जाके और वो भिड़ जाए या उनके साथ कुछ भी हो जाए. सूरह रात में आयत 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते इंसान के आगे पीछे तैनात हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं. हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मोमिन पर अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत के लिए 360 फरिश्ते मुकर्रर हैं. यानी हर जोड़ के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं. ये फरिश्ते हर बला और मुसीबत जो उसके लिए नहीं है उसे दूर रखते हैं. जैसे शहद के ऊपर मक्खियां हटाने के लिए इंसान हवा कर करके वो मक्खियों को हटाता रहता है ना, इसी तरीके से वो फरिश्ते हमारे पास मुसीबत आने से पहले ही उसको हटा देते हैं. एक और हदीस में आता है कि सिर्फ आंख की हिफाजत के लिए 7 फरिश्ते मुकर्रर हैं. इसलिए आप देखिए, अक्सर फेस पे चोट लगती है लेकिन हमारी आंख बच जाती है. हम कहते हैं ना आंख बच गई, क्योंकि आंख के लिए तो स्पेशली 7 फरिश्ते अलग से हैं, 7 फरिश्ते अलग से हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं. फल यंजुरिल इंसानु, बस चाहिए कि देखे इंसान, मिम्मा खुलिक, किस चीज से वो पैदा किया गया है. अब आसमान, सितारे, इन सब की बात हो गई. उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी पैदाइश पे गौर व फिक्र करे कि मुझे किस तरीके से पैदा किया गया.
یہ دیکھیے کتنا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہ غور و فکر کر لیا، اب دیکھو اپنے آپ کو کہ کیسے تمہیں بنایا گیا، کیسے تمہارے سپرمیٹوزونز کو اکٹھا کیا گیا جو کہ بلینز ہوتے ہیں، یعنی سپرمز جو ہیں وہ بلینز ہوتے ہیں باپ کے، اور وہ ماں کے اووم میں جا کے اووا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیسے پتا کہ ماں کے کس اووا کے ساتھ جا کے مجھے کنیکٹ ہونا ہے، اس کی نالج بھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ اور پھر جب وہ سپرمیٹوزون اووا کے ساتھ جا کے ملتا ہے تب ایک نیا ہیومن بینگ وجود میں آتا ہے، یعنی وہ ماں جو ہے وہ کنسیو کر لیتی ہے۔ پھر کنسیو کرنے کے بعد دھیرے 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 ماں کے رحم میں بچہ جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر سیفٹی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ ماں کا رحم کیسے تھا، جس میں ایک پرٹیکولر پروپورشن اور ہارمنی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنا باڈی کا سٹرکچر بھی لے رہا تھا، پھر اس کے اندر فزیکل اور مینٹل کیپیبلٹیز بھی ڈالی جا رہی تھی کہ اس کا ذہن کیسا ہوگا، اس کی فزیک کیسی ہوگی، ہر چیز اس کے اندر پروپورشنیٹ طریقے سے ڈالی جا رہی تھی، صحیح طریقے سے ڈالی جا رہی تھی کہ وہ بچہ جو ہے اچھا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو کون ہے جو اس وقت ان سب چیزوں کے اوپر واچ رکھ رہا تھا؟ جنم سے لے کے مرنے تک ہر بیماری سے کون بچاتا ہے؟ سارے ایکسیڈنٹ اور پریشانیاں اور کلیمٹیز سے کون بچاتا ہے؟ ایسی کاؤنٹلیس ہمارے لائف میں سچویشنز آتی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم بچ گئے، یا الحمدللہ اللہ نے بچا لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ملٹیپل ٹائمز ہم کو بچاتا ہے جو کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، ہمارے کانشیس میں دور دور تک نہیں ہوتا کہ آج ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہونے والا تھا، آج ہم بچ گئے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری گاڑی ذرا سی کسی سے لڑتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایکسیڈنٹ تیز ہو سکتا تھا اور ہمیں اس سے پریشانی ہو سکتی تھی، کوئی چوٹ لگ سکتی تھی، ابھی تو گاڑی تک ہی بات ہے، الحمدللہ بس گاڑی خراب ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے بچایا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی خراب چیز ہو سکتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی یہاں پہ ہم سے یہی کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا یہ بنا پلاننگ کے، بنا سپرویژن کے اللہ کے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تم اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، مما خلق، کیسے پیدا کیا اس نے تمہیں؟ خلقہ مم، پھر اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ میں نے کیسے پیدا کیا۔ خلقہ پیدا کیا، پاسٹ ٹینس ہے، خلقہ خلقہ ہوتا تو پریزنٹ ٹینس ہوتا، وہ یہاں کیا ہے، خلقہ پیدا کیا گیا، من ماء دافق، پانی سے اچھلنے والے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو فلوئڈ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا انسان میں، اور یہ فلوئڈ کیسا تھا؟ یہ اچھلنے والا فلوئڈ تھا، یعنی انسان کے آرگنز میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹرنک میں سے ایک ایسی چیز نکالی انسان کے ٹرنک میں سے جو کہ ایک پتلا سا پانی جیسا فلوئڈ تھا جو کہ بیک بون میں سے نکلتا ہے۔ اور یہ جو بیک بون اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے، میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ الرٹ کر رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو تمہارا جو اوریجن ہے وہ کتنا کمزور ہے، پانی سے ہے نا، پانی کتنی کمزور سی حقیر سی چیز ہے جس سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ارادہ اللہ کا یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کرے کہ وہ اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لے کہ اس کو ایک دن مر کے آخرت میں جانا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی مخلوق کی شروعات ہوئی ہے اس کو ایک دن ختم بھی ہونا ہے، اور اس کو پھر اسی طریقے سے پھر سے سٹارٹ بھی ہونا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یعنی جس نے ابتدا کی مخلوق کی وہ پھر سے اس کو ریپیٹ کرے گا اور اس کے لیے وہ بہت آسان ہے۔ تو اللہ خود اس بات کو جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، خلق من ماء دافق، پیدا کیا اسے پانی سے اچھلنے والے۔
تو کیا ہے یہ سیکشل فلوئڈ ہے جو کہ ایک مرد اور عورت میں سے نکلتا ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج جو نکلتا ہے، من بین الصلب درمیان پیٹھ کے، والترائب اور سینے کی ہڈیاں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک تو ہڈی سے نکلتا ہے اور ایک پیٹھ سے، اور ایک سینے کی ہڈیوں سے، یعنی مرد کی بیک بون سے اور عورت کی سینے کی ہڈیوں سے. یہ ایک پیلے رنگ کا فلوئڈ ہوتا ہے، ٹیکسچر اس کا بہت فائن ہوتا ہے، اور بچہ تب تک نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ یہ دونوں فلوئڈز جو ہیں یہ آپس میں مل نہیں جاتے، تب تک کہ یہ جو ہے بچہ جو ہے وجود میں نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا انسان کو وجود میں لانا، پھر مرتے دم تک اس کا دھیان رکھنا، یعنی کنسپشن سے لے کے، جب سے پریگننٹ ہوتی ہے کوئی لیڈی تب سے لے کے اور جب تک وہ بچہ مرتا ہے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اگر اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو کریٹ کر سکتا ہے پہلی بار، تو انسان کو چاہیے کہ وہ زندہ رہے اس دنیا میں اس طاقت کے سہارے، یعنی اللہ کو مانے. اور یہ آرگیومنٹ کافی ہے ان لوگوں کو بولنے کے لیے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے کہ تم کو وجود میں کون لایا اور کون سی شکتی ہے، کون سی طاقت ہے جو تم کو بچپن سے لے کے اور موت تک تمہارا خیال کرتی ہے، تمہیں رزق دیتی ہے اور تمہارا سارا کچھ کام جو ہے وہ تمہارا ہوتا ہے. اور کیا اس طاقت میں، اس جو طاقت ہے اللہ کی، اس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ دوبارہ تمہیں وجود میں لا سکے؟ تمہیں جو اس بات کا وہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں ہوگا، تم اللہ کو ہی ڈینائی کرتے ہو، اللہ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتے ہو. ایتھسٹ کیا ہیں؟ ایتھسٹ میجورٹی آف چائنا اور جاپان میں لوگ کیا ہیں؟ ایتھسٹ ہیں. وہ نہیں مانتے کسی گاڈ کو، وہ سائنس کے اوپر چلتے ہیں. تو ان سے پوچھو تمہیں وجود میں کون لایا، اور تم اللہ کے وجود کو اس بات سے ڈینائی کرتے ہو، پھر اس کی ساری کتابوں کو بھی ڈینائی کرتے ہو. تم کو لگتا ہے یہ سب کچھ ایکسیڈنٹلی پرنٹ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایکسیڈنٹلی سب کچھ آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایکسیڈنٹلی سب کچھ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایکسیڈنٹلی سب کچھ آ گیا، اور اس زمین پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک بڑا دھماکہ تھا، اور سڈنلی جو ہے ساری فیکٹریز آٹومیٹیکلی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے انسان کو پیدا کرنا شروع کر دیا. جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا جو کریشن ہے، جو اس کی باڈی کا سٹرکچر ہے، جو اس کے پاس طاقتیں ہیں، جو اللہ نے اس کو کیپیبلٹیز دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں ایک اچھے طریقے سے رہتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو باڈی ہے اس کو بہت کمپلیکس بنایا. جب ڈاکٹر اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ کتنی کمپلیکس ہے، پھر بھی وہ اتنی وزڈم کے ساتھ، اتنی حکمت کے ساتھ، اتنی پروپورشن کے ساتھ، اتنے آرڈر میں کیسے ہے، ہر چیز اتنی پروپورشنیٹ کیسے ہے. یہ سب کچھ ایکسیڈنٹلی تو نہیں ہو سکتا، یا کوئی ذہنی طور پہ خراب شخص تو نہیں تھا جس کا دل کیا اور اس نے اچانک ہی کوئی مخلوق بنا دی، ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ بینگ ہوگی جس نے یہ سب کچھ بنایا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس سے کسی کو بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے انہیں چاہیے کہ اپنی ہی تخلیق پہ غور و فکر کر لیں کہ ہم کیسے پیدا ہوئے. انہو بے شک وہ علی رجعہ اس کے لوٹانے پر لقادر یقیناً قادر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے کہ وہ پھر سے ہمیں پیدا کر دے. یوم تبلی السرائی جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی. اب یہ کس چیز کی جانچ پڑتال ہوگی، کس چیز، کیسے راز ہوں گے؟ یعنی قیامت کے دن سارے سیکرٹس جو ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، وہ سب کے سیکرٹس جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے. اس دن جو کچھ بھی انسان چھپا کے رکھتا ہے، ظاہر طریقے سے کرتا ہے، باطن طریقے سے کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں سب کے سامنے آ جائیں گی. ایک حدیث ہے جو صحیحین میں ہے
ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکے باز کے ساتھ ایک فلیگ ہوگا فلیگ اس کے ساتھ ہوگا جو دور سے دکھ رہا ہوگا، اس کی پیٹھ پہ لگا ہوا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا میں نے فلاں اور فلاں کو دھوکا دیا اور میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ نہ صرف وہ خود شرمندہ ہوگا، وہ اپنے باپ کو بھی شرمندہ کرائے گا سب کے سامنے۔ اب یہاں یہ کیا بات ہے کہ ہڈن سیکرٹ سامنے آ جائیں گے، یعنی ہر شخص کے جو بھی وہ اس دنیا میں کرتا تھا اس کے سارے معاملات پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ابھی تو ہمیں لوگوں کی انٹینشنز نہیں پتہ چلتی کہ کس ارادے سے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ایمز نہیں پتہ چلتے، ان کے سیکرٹ موٹیوز نہیں پتہ چلتے، کیونکہ ہم تو ظاہری پہ معاملہ کرتے ہیں کسی سے، ہمیں کیا پتا کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں انسان کی جتنے بھی اس کے اعمال ہوں گے ان کو جب اللہ ایگزامن کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے موٹیوز اور اس کے انٹینشنز، اس نے کیا ارادے، کس ارادے سے کس سے کیا کام کروایا، کس ارادے سے اس نے کس کو کیا بولا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دن وہ بھی کاؤنٹ ہوں گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے جو صرف کیا ہے وہی ہوگا، اس دن باقی چیزیں بھی کاؤنٹ ہوں گی۔ اور اسی طرح جو کچھ بھی ہم دنیا میں چھپا کے رکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہم تو اکیلے اکیلے کر رہے ہیں، وہ بھی ظاہر ہوگا۔ پلس ہم نے جو عمل کیے اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ دنیا میں کتنے آثار چھوڑے، یعنی ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا، ہم تو مر کے چلے جائیں گے۔ اب ہمارے بعد ہمارے کہنے سے کس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا چیز کنٹینیویشن میں رہی، لوگ ہمارے پیچھے سے کیا کرتے رہے، ہم نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی تو اس کے کیا اچھے آثار کتنے پشتوں تک چلے، یا ہم نے کیا خراب ایسی کسی کو کوئی بات بولی اور لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا اور وہ کتنے سالوں تک چلتا رہا، ایک نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو۔ تو یہ جو ہم آثار چھوڑیں گے یہ بھی ہمیں اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے جو دنیا میں کام کیے تھے اس کے آثار کیا ہیں۔ پلس جو سیکریٹس ہیں وہ قیامت کے دن فلی ایگزامنڈ ہوں گے، فلی کچھ بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص نے جو بیج بویا ہوگا اس دن اس کو ویسی ہی فصل ملے گی۔ فما لہو تو نہیں ہوگی من قوت اس کے لیے کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب اس دن اس کے قیامت کے دن نہ ہی اس کو کوئی ہیلپ کرنے والا ہوگا، نہ ہی کوئی اس کی سفارش کرے گا، وہ اکیلے تنہا رہ جائے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے۔ اب یہاں پہ پھر سے بات ہو رہی ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے۔ رجع کا لفظی معنی ہے لوٹنا یا پلٹنا، جیسے بارش بار بار پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رجع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بادل ہیں جو سمندر سے پانی لیتے ہیں پھر وہی پانی سمندر کو پلٹا دیتے ہیں، اس لیے بارش کو رجع کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے سی سے ویپرز اٹھتے ہیں، ویپرز کلاؤڈز بناتے ہیں، کلاؤڈ میں پانی اکٹھا ہوتا ہے، پھر وہ بارش ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی جو پانی زمین سے جاتا ہے وہ واپس زمین میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے پلٹ پلٹ کے ہوتا رہتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ زمین کیا ہے؟ زمین بھی پھٹ جائے گی۔ کیسے پھٹ جائے گی؟ جیسے زمین میں جب بارش کا پانی بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں سے پودے نکلنے لگتے ہیں، پھر زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک دن آئے گا جس دن زمین پھٹے گی اور مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ زمین بھی پھٹے گی۔ انہو لقول فصل بے شک وہ یقیناً ایک بات ہے فیصلہ کن، وما ہوا اور وہ نہیں ہے بالحزل کوئی ہنسی مذاق۔ فصل مطلب ہوتا ہے سچا یا منصفانہ اچت فیصلہ، یعنی کریکٹ رولنگ۔ قرآن حق اور باطل کے بیچ فیصلہ کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن ایک یہ ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کی امتوں کے حالات ہیں اور پھر تمہارے بعد آنے والوں کے لیے احکام ہیں۔ یہ فیصلہ کن قول ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم بے شک وہ، یقیدون وہ چال چل رہے ہیں، قیدن ایک چال، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ چالیں چل رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اسے ناکام کرنے کی سازش کرتے رہتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور منہ پر تو ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن دل ان کا اس سے خلاف ہوتا ہے، یعنی منہ پہ دل جوئی والی باتیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو مشرک ہیں یہ ہر طریقے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ قرآن کو کس طریقے سے جھٹلا سکیں، اس کا انکار کر سکیں، پھر وہ کینڈلز کو بجھاتے ہیں، کینڈلز جلا جلا کے ان کو بجھاتے ہیں، پھر طریقے طریقے کے شک شبہ لوگوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں، پھر جھوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں کہ وہ جو کچھ بھی لائے ہیں اس سے تو لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اور اس طریقے کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں جاہلیت میں اور شرک میں مبتلا رہیں، اور جس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر رہے ہیں وہ محنت ان کی پوری ضائع ہو جائے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس مہلت دے دیجئے کافروں کو، تھوڑی سی مہلت دینا انہیں۔